जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाले कश्मीर केडू टीवी की स्क्रीन पर। मैं हूं तसव्वुफ मीर और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मजीद एक शख्सियत मौजूद होंगी जिनसे कि हम योम इस्तेहसाल के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। और मोहतरमा परवीन कोसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मौलमा भी हैं और रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं और माशाल्लाह बड़ी खिदमात है इनकी माशरे में। और इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। और मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम का आगाज जो है आप अपने उसी नज़म के साथ करें। वही खुदा है जो रुत भरे मौसम की वीरानी में दनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। रिदाए गम कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई भी कहीं भी याद करता है। निहायत मेहरबान है, रहम करता है। तसव्वुफ जी, जैसे आपने बात की मेरे तारफ से पहले भी कि यौम इस्तेहसाल, जी तो ये तो मैं समझती हूँ कि कश्मीरी कौम के लिए ये जो दिन है 5 अगस्त 2019, जी मैं समझती हूँ कि कश्मीरी तारीख में एक और घिनौने दिन का अजाफा। बिल्कुल ऐसा ही। और मोदी सरकार और जमहूरियत नवाज जो कहते हैं ना कि भारत बहुत बड़ी जमहूरियत का हम्म। अलमबरदार है, तो उनके मुंह पे ये तमाचा है। तमाचा बिल्कुल। लेकिन ना चेहरा, वो कहते हैं ना कि अंदरूने खाना हत्या चंगेजी सारा सिस्टम। और सामने आप कह रहे हो कि हम जमहूरियत है और हम कश्मीरियों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब आपको पता है ये जो इन्होंने एक और वो कहते हैं ना हरबा जी मोदी सरकार ने, आपको पता है कि माजी में भी जितने इनके गुजरे हैं सरकारें, तो वो उन्होंने यही किया है कि कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा मसाइल खड़े किए बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। और दरिंदगी, आप लोग देख रहे हो कि दरिंदगी की जो इंतहा है ना, वो कहते हैं ना कि मैं इस वक्त इस फोरम से जाहिर आज हम उनके साथ ये खड़े हैं कश्मीरी यकजहती कौम के के लिए साथ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम खड़े इसलिए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान ये दोनों मेरा ख्याल है एक जिस्म दो जान कह सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल। फरमा रहे हैं। तो अब हम किस तरह, वो जैसे हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ये शारा गया, शारा किसी भी चीज की जब कटती है या जुदा होती है तो वो कैसे जिंदा रह सकता है। तो आज वो कहते हैं ना कि ये जो 5 अगस्त को उन्होंने किया कि खुसूसी एक हैसियत जो उसकी थी खत्म कर दी। बिल्कुल। और कहते हैं कि नियर अबाउट 56 लाख से ऊपर उन्होंने हिंदुओं को ना ये डोमिसाइल दिए हम्म। कि वो आके उधर कश्मीर में आबाद हों, वहां से मुस्लिम जो अक्सरियत है उसको कम किया जाए। बिल्कुल। और आहिस्ता 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 वो, लेकिन आप देख रहे हो कि जूं जूं वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं जितनी काली रात होगी ना तो सवेरा उतनी रोशन होगी। ऐसा ही है, तो दुरुस्त फरमा रहे हैं। हाँ, बड़ी एक ना होपफुल बात की है आपने कि जितनी काली रात है बिल्कुल सवेरा होता है। कश्मीरियों की कुर्बानियां मैं समझती हूँ कि नीलम और झेलम के दरियाओं जो हैं वो खून आलूदा हैं। कि उनमें आप देखते हो कि खरबों टन हम्म। पानी जो है उनमें जो कश्मीरियों की लाशें, कश्मीरियों का खून। और मैं नन्हा सा पौधा था ये हमारा, अब ये तनावर दरख्त बन चुका है। बिल्कुल। और ये तहरीक जारी है और जारी रहेगी। और आप तो क्योंकि मौलमा भी हैं, आप पढ़ाती भी हैं कॉलेजेस में, जो नौजवान नस्ल है उसमें ये तड़प देख रही हैं आप कश्मीर की आजादी की। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ दिन ब दिन, देखिए ना एक चीज होती है ना कि दिन ब दिन उस तड़प में और उस लगन में हम्म। इजाफा हो रहा है। अब आप देखते हो ना कि जो मगरबी अकवाम के आगे, अकवाम मुत्तहिदा के आगे, जी मतलब जितनी अकवाम आलम है उसमें अब वो भारत जो है वो आस्ता आस्ता उसका वो जो नकाब ज़दा चेहरा है ना तसव्वुफ जी, जी। नकाब ओढ़ा हुआ था ना उसने, जाहिर है वो तो खत्म हो रहा वो बिल्कुल नकाब उतर रहा है। है, हकीकत यहाँ होती जा रही हकीकत यहाँ हो रही है। और मैं समझती हूँ कि हमारे जो कश्मीरी ये कुर्बानियां दे रहे हैं तो ये रहेगा। है। कुर्बानी बिल्कुल नहीं कभी, जाएगी। हक व बातिल की हमेशा से जंग रही है, लेकिन बातिल हमेशा से सरनगू और हक जो है वो सुरखरू हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। कि वो कहते हैं ना कि कितने भी वो जुल्म कर ले, वो कहते हैं ना इंतहा है आजकल जुल्म की हम्म। इंतहा। वो कहते हैं ना जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब ये मिटने पे आया हुआ है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम होपफुल हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है इस जज्बे के साथ कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि कश्मीर आज़ाद होगा। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि इन डेज को मनाने से क्या तहरीकों को मजीद तकवीत मिलती है? जब लोगों के सामने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आया होती हैं तो क्या आपको लगता है कि ये मजीद इन पे जान आती है तहरीक में? बिल्कुल। देखिए आज की जो लड़ाई है
وہ اس طرح ٹھیک ہے میدان کی لڑائی بھی ہے, ابھی ریسنٹ جو ہماری جنگ بالکل ہوئی ہے ایسا بھارت ہوا کے اور ہم ساتھ لوگوں ہے, نے ماشاءاللہ لیکن ہم اس جیتے. میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری جو نوجوان ہیں, ہمارے جو صحافی ہیں, ہمارے جو ٹیکنیشین ہیں, یعنی جتنے بھی ہمارے لوگ یہ جنگ کے دوران انہوں نے جو کام کیا ہے, میں کہتی ہوں کہ انہوں نے تو بھارتی میڈیا کو یکسر, وہ کہتے ہیں نا جس کو, وہ بالکل بلاک کر دیا. بالکل ایسا ہی. ہاں, تو اس میں کیا ہم کہیں گے کہ آج کل جو یہ میڈیا کی وار ہے, اور جب تک ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف راغب نہیں کریں گے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے نوجوان انہوں نے ثابت کیا ہے ایسا ہی ماضی میں ہے, بھی. بالکل ثابت دیکھیں کیا ہے. ہسٹری کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں, ہمارے نوجوانوں نے کسی بنگلہ دیش, وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی وہ گناہونی سازش تھی, سازش, بالکل ایسا ہی. گناہونی سازش. تو لیکن یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, کشمیریوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں, پھر پاکستان کا ان کے ساتھ لگاؤ دیکھتے ہیں, تو یہ سب جگہیں, پھر جو آزاد کشمیر ہمارا آزاد ہوا ہے اس ہسٹری کو اٹھا کے دیکھو, ہمارے ہیروز کا کردار دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے اس تحریک کو اجاگر کیا. بالکل ایسی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لکھتی بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی نظمیں آپ ہم آپ سے بالکل, سنتے رہتے یہ ہیں کشمیر کی جو کشمیر کے موجودہ, حوالے سے ہاں بھی بالکل, کیا یہ سنائیے. موجودہ صورتحال جو ہے نا, اس کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی ہے, خود میری اپنی نظم بھی ہے, اور یہ میں انشاءاللہ اپنے سننے والوں کو یہ بتاتی ہوں یہ نظم کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت آج کل کشمیر میں, کیا ہو رہا ہے. جی. جہاں لالا زار دہکتے ہیں, تازہ شگوفے جلتے ہیں, جہاں لالا زار دہکتے ہیں, تازہ شگوفے جلتے ہیں, کشمیر زمین کی جنت ہے, کیوں خون کے جھرنے بہتے ہیں. جہاں افلاس کی ماری ماؤں کی مجبور صدائیں بکتی ہیں, جہاں افلاس کی ماری ماؤں کی مجبور صدائیں بکتی ہیں, لاچار اور بے بس بہنوں کی پاکیزہ ردائیں لٹتی ہیں, جہاں ہوا کی اس بیٹی کو آدم کے بچے نوچتے ہیں, ضمیر فروشوں کے ہاتھوں ایمان کی دولت بکتی ہے, جہاں متحدہ قومیں کام کریں. تصوف جی, یہاں پر متحدہ قوموں سے مراد میری اقوام متحدہ ہے. بالکل. جہاں متحدہ قومیں کام کریں اور نام اپنا بدنام کریں, جہاں متحدہ قومیں کام کریں اور نام اپنا بدنام کریں, کشمیر کا مسئلہ آج بھی ہے, کیا خاک میں اپنا کام کریں. زبردست. آؤ تحریک چلائیں ہم, آؤ تحریک چلائیں ہم, تمام دکھ مل کر مٹائیں ہم, یا رب ہمیں حمیت شعار کر دے, ہماری خزاں کو بہار کر دے. آمین آمین. تو یہ جو نظم ہے میری, اور یہ میں نے کشمیر کے اس پہ لکھی ہوئی ہے نا. پھر میں کہتی ہوں نا کہ چونکہ میں اس وقت اس فورم سے بات کر رہی ہوں, تو میرے سامنے اقوام عالم کے وہ منصف بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا میں ان کو بھی للکاروں گی اگر آپ اجازت دیں تو. جی بالکل سنائیے. اس میں یہ ہے کہ اے وادی کشمیر, اے وادی اسیر, اے وادی کشمیر, اے وادی اسیر, تیری آبشاروں کی رمجھم بلاتی ہے ہمیں, تیری آبشاروں کی رمجھم بلاتی ہے ہمیں, مار ڈالے گی بہت جلد ان وحشی درندوں کو, مار ڈالے گی بہت جلد ان وحشی درندوں کو, روشن جبیں کو تیری جو لہو رنگ کر رہے ہیں, روشن جبیں کو تیری جو لہو رنگ کر رہے ہیں, اے وادی کشمیر, اے وادی اسیر. ہو رہی ہے کشمیر میں پامال یہ انسانیت, ہو رہی ہے کشمیر میں پامال یہ انسانیت, جھنجھوڑتی کیوں نہیں, جھنجھوڑتی کیوں نہیں یہ ضمیر عالم کو, سلگتا ہوا یہ سوال ہے میرا اقوام عالم سے, سلگتا ہوا یہ سوال ہے میرا اقوام عالم سے, جچتی کیوں نہیں خون کی ارزانی, جچتی کیوں نہیں مسلم میں خون کی ارزانی آنکھوں میں تمہاری. یعنی ان کو وہ کہتے ہیں نا, کتا ایک مر جائے کسی یہودی کا یا انگریز کا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ چیزوں کو آپ کیوں مار رہے ہو, لیکن وہاں پر دیکھ لیں کہ یہ مسلم خون کی ارزانی ان کو نہیں سمجھ آ رہی. دعویٰ یہ چلا آ رہا ہے ازل سے, دعویٰ یہ چلا آ رہا ہے ازل سے قانون فطرت کا,
ظلم کو ہمیشہ مٹنا ہے، غیرت ہمیشہ جیت جائے گی. انشاءاللہ. ظلم ہمیشہ مٹنا ہے، غیرت ہمیشہ جیت جائے گی. صحراؤں میں ہواؤں میں بسی یہ بارود کی خوشبو، صحراؤں میں فضاؤں میں بسی یہ بارود کی خوشبو، بے کس عورتوں کی چیخو پکار، بے بس عورتوں کی یہ چیخو پکار. پھر میرا سوال ہے تصوف جی، کہاں ہو اے دنیا کے منصفو، کہاں ہو؟ خرمن انسانیت پہ کڑک رہی ہے ظلم و تشدد کی بجلیاں، درست. کہر و عتاب کی گھٹائیں، کہاں ہو دنیا کے منصفو، کہاں ہو؟ بہت جلد ہونے والی ہے طلوع صبح آزادی، انشاءاللہ. بہت جلد ہونے والی ہے طلوع صبح صبح آزادی. آزادی. تو اقبال کے حوالے سے بھی چونکہ ہم نے ابھی ہسٹری کی بات کی ہے تصوف جی، تو ہمارے ظاہر ہے اگست کا مہینہ مصور پاکستان، وہ کہتے ہیں نا اسکیچ کس نے بنایا؟ اقبال نے. بالکل. اور اس میں کلرنگ کس نے کی؟ قائد اعظم نے. تو انہوں نے جو کشمیر پہ مطلب کشمیر کا انہوں نے دورہ کیا، پھر ان کی بہت ساری نظمیں جو ہیں ساقی نامہ انہوں نے نشاط باغ شالامار باغ میں بیٹھ کے لکھی. یعنی کشمیر میں جب وہ گئے تو ان کی جو حالت زار دیکھ کے ان کا دل بہت دکھی تھا. اچھا، میں اس سے آپ ابھی نظم پڑھ رہی تھی اور میں نے بڑے غور سے سنی، اور بڑے مشکل جو ہے نا جذبات، بڑے جذبوں سے لکھی ہوئی نظم ہے، اور بڑا گہرا صدمہ میرے خیال میں جو شخص فیل کر سکتا ہے نا اس طرح کی چیزیں وہ لکھ سکتا ہے. اور اس سے ایک چیز تو میں بڑی پازیٹیو یہ اخذ کی میں نے کہ ایک شخص میں جو ہے نا آزادی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. وہ ہمارے کیونکہ بہن بھائی ہیں، وہ ہم سے دور ضرور ہیں لیکن ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ آپ کی نظمیں جو ہے نا، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت بالکل. اس میں میری کوشش یہ بھی تھی نا تصوف جی کہ نثر میں ہم اکثر ہمارے جو مفکر ہیں اسکالرز ہیں جو بھی بولتے ہیں نثر میں، تو لیکن منظوم طریقے سے بھی کچھ باتیں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہیں جو میری زندگی کا تھوڑا سا تجربہ ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو اس دکھ کو، اس کرب کو بہت پرتاثیر انداز سے خود بھی جذب کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس پہ ہم نے کرنا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ظلم کی جو انتہا ہو رہی ہے، ہم آپ کو للکار رہے ہیں، پوری اقوام عالم کو للکارے ہیں، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں عالمی سطح پر اتحاد امت مسلمہ تھوڑی اس میں کمی ہے. بالکل. انشاءاللہ جب ہم اس فورم پہ بات کرتے ہیں نا تو پھر ہم تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مور جب ناچتا ہے تو جب پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو تھوڑا سا کہ اور وہ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اور سوشل میڈیا کی طاقت جیسے آپ نے بتائی کہ اگر وہ اسٹرانگ نہ ہو تو پھر بھی بڑی مشکلات ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی آ کر اس جذبے کو ابھار رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں. پروگرام کا وقت مختصر ہے، آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور دنیا بھر سے آپ کو مسلمان دیکھ رہے ہیں. یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف ایک پیغام جو میں ہمیشہ سے میرے دل میں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے، ہم نے ہواؤں کے رخ کو موڑ کے، وہ کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی، قطار اندر قطار اب بھی. تو بات یہ ہے کہ ہم نے وہ فضا، وہ ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ ہماری یہ جو آزمائشیں ہیں یہ مسلمانوں پہ فلسطین میں کشمیر میں یہ آزمائشیں ہماری ختم ہو جائیں. اور اس کے لیے صرف ہمیں ایک اتحاد کی طرف بڑھنا ہے اور ایک پرچم کے نیچے آ کے وہ کرنا ہے. تو اس نظم کے ساتھ میرا خلا میں اپنے سننے والوں سے اجازت چاہوں گی. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں اے خدا کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر میری بندگی میں قصور ہے، تو بخش دے ہماری سب خطائیں تیری ذات رحیم و غفور ہے وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ نے آج کا پروگرام پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میں ہوں تصوف میر اور آپ دیکھتے ہیں پروگرام احوال کشمیر KRUTV کی اسکرین پر. اللہ حافظ.